اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 21، عیادت کرنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیمار کی عیادت یعنی بیمار پرسی کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور قیدی کو رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیمار کی عیادت کرو یعنی بیمار پرسی کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور قیدی کو رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیمار کی عیادت کرو یعنی بیمار پرسی کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور قیدی کو رہا کرو۔ حدیث نمبر 22، دنیا میں رہنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں مسافر یا راہگیر کی طرح رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں مسافر یا راہگیر کی طرح رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں مسافر یا راہگیر کی طرح رہنا۔ حدیث نمبر 23، مانگنے کی قباحت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الید العلیٰ خیر من الید السفلی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الید العلیٰ خیر من الید السفلی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الید العلیٰ خیر من الید السفلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے والا ہاتھ سوال کرنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے والا ہاتھ سوال کرنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے والا ہاتھ سوال کرنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 24، مال کی حفاظت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قتل دون ماله فهو شہید۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قتل دون ماله فهو شہید۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قتل دون ماله فهو شہید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ حدیث نمبر 25، کھانے کا طریقہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے کھایا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے کھایا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے کھایا کر۔ حدیث نمبر 26، روزہ کی فضیلت۔ روزہ کی فضیلت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ طلب ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ طلب ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ طلب ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بدعت کی قباحت۔ بدعت کی قباحت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد۔ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہمارے دین میں ایسی نئی چیز رائج کی جس کا تعلق دین سے نہ ہو تو وہ چیز مردود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہمارے اس دین میں ایسی نئی چیز رائج کی جس کا تعلق دین سے نہ ہو تو وہ چیز مردود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہمارے اس دین میں ایسی نئی چیز رائج کی جس کا تعلق دین سے نہ ہو تو وہ چیز مردود ہے۔ مومن کی نشانی۔ حدیث نمبر 28، مومن کی نشانی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 29، مصور کا انجام۔ مصور کا انجام۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سخت عذاب میں مبتلا وہ لوگ ہوں گے جو تصویریں بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سخت عذاب میں مبتلا وہ لوگ ہوں گے جو تصویریں بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سخت عذاب میں مبتلا وہ لوگ ہوں گے جو تصویریں بناتے ہیں۔ حدیث نمبر 30، دوزخ کا حصہ۔ دوزخ کا حصہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں کے نیچے جو کپڑا ہو اتنا بدن کا حصہ دوزخ میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں کے نیچے جو کپڑا ہو اتنا بدن کا حصہ دوزخ میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں کے نیچے جو کپڑا ہو اتنا بدن کا حصہ دوزخ میں جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔